الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ زلزال ہے جس کی تشریح کا بیان پچھلے 2 جمعوں سے چل رہا ہے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے اور میدان حشر کی طرف جانے کا منظر بیان فرمایا ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی، مردے قبر سے باہر آ جائیں گے. یہ سب منظر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں، مختلف گروہوں میں بٹ کر میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. اعمال دکھا دیے جانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کا نام اعمال ان کے سامنے آ جائے گا، اور زندگی بھر جو کچھ کیا تھا اچھا یا برا، اس کا کچا چٹھا اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے سامنے پیش کر دیں گے. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کا انجام اس کے سامنے آ جائے گا. محاورے میں بھی ہم بولتے ہیں تم دیکھ لو گے، اپنے اس عمل کو دیکھ لو گے. کیا مطلب کہ اس کا انجام دیکھ لو گے، اچھا یا برا. تو یہ مطلب بھی اس میں داخل ہے کہ ہر ایک انسان میدان حشر میں دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اپنے سارے اعمال کا انجام دیکھ لے گا، یعنی اچھا انجام بھی اور برا انجام بھی. یہ جو فرمایا کہ مختلف گروہوں میں یا مختلف ٹولیوں میں لوگ بٹ کر جا رہے ہوں گے، اس کی ایک تفصیل ایک حدیث میں آئی ہے
جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، قبروں سے اٹھا کر لے جایا جائے گا، تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو پیدل چل رہے ہوں گے، فاصلہ کا کتنا ہی لمبا ہو پیدل طے کرنا پڑے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی سواری مہیا کرے گا۔ میدان حشر تک جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سواری مہیا کرے گا، پیدل چلنے کی مشقت سے ان کو محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ بچائے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو منہ کے بل گھسٹ رہے ہوں گے، اور قرآن کریم نے بھی ان کا ذکر فرمایا کہ یوم یحشرون علی وجوہہم عمیا وبکما وصما، کہ وہ منہ کے بل گھسٹتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اس طرح کے اندھے اور بہرے اور گونگے، اس طرح۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی زندگی میں ان کے اعمال کے مطابق ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم فرما دیں گے، اور ان گروہوں کے مطابق ان سے معاملہ ہوگا۔ اللہ بچائے اگر اعمال خراب ہیں، اللہ بچائے کفر اور فسق کی زندگی گزاری گئی ہے، تو اس کا انجام قبر سے اٹھتے ہی فوراً، یعنی ابھی دوزخ میں داخلہ نہیں ہوا، خود میدان حشر کے اندر بھی اس کی سختیاں سامنے آ جائیں گی۔ ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ یہ نہ سمجھنا کہ ظالم لوگ جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کی جان لے لی، کسی کو ناحق نقصان پہنچا دیا، کسی کے ساتھ دھوکہ کر دیا، یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اللہ تعالیٰ کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ غافل ہے ان لوگوں کے عمل سے جو دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہوئی ہے، اور رسی دراز اس طرح کی ہوئی ہے کہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے جس میں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یعنی جب قبر سے اٹھیں گے اور میدان حشر کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ پکارنے والے کی پکار کی وجہ سے دوڑے تو جا رہے ہوں گے، لیکن اس طرح کے پریشانی کی حالت میں، سراسیمگی کی حالت میں ان کے چہرے ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پلٹ کر ان کی طرف نہیں آئیں گی، یعنی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی تو وہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے کچھ دیکھ نہیں رہے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے کلیجے وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ ہر قسم کی بات سے خالی ہیں۔ افئدتہم ہوا، ان کے دل اڑ رہے ہوں گے، کلیجے اڑ رہے ہوں گے، خوف کے مارے، دہشت کے مارے، منظر کے ہولناک ہونے کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ اور یہ تو آپ نے بچپن ہی سے سنا ہوگا، احادیث میں بھی آتا ہے کہ میدان حشر کی سختی
کہ سورج قریب آ جائے گا اور اس کی گرمی اتنی شدید ہوگی کہ اس شدید گرمی کی وجہ سے جو لوگ اس گرمی کا سامنا کریں گے ان کے جسم کا پسینہ بہہ بہہ کر ان کے جسموں تک آ جائے گا. کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ سینے تک. اتنی شدید گرمی کا عالم ہوگا اور سورج اپنی حرارت اور گرمی سے لوگوں کو سخت تکلیف میں مبتلا کرے گا، اور اس کی وجہ سے جو گھبراہٹ، جو پریشانی، جو تکلیف، جو صدمہ اور جو تشویش اس وقت ہوگی، وہ دنیا کی کوئی تشویش، دنیا کا کوئی خوف، دنیا کی کوئی پریشانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے قرآن کریم نے اس کو فرمایا الفزع الاکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ، سب سے بڑی گھبراہٹ، سب سے بڑی پریشانی. دنیا میں جس کسی کو پریشانی کبھی پیش آئی ہو، بد سے بدتر پریشانی، یہ اس سے بھی بڑی پریشانی ہوگی میدان حشر کے اندر. تو جو لوگ جن کے اعمال اللہ بچائے خراب ہوں گے، وہ میدان حشر کی اس سختی کی حالت میں ہوں گے جس کا ذکر قرآن کریم نے ان الفاظ میں فرمایا. لیکن یہ ایک ٹولی تو یہ ہوئی، اللہ بچائے، کافروں کی، فاسقوں کی، بدعملوں کی، ظالموں کی. اس کو اس طرح اٹھایا جائے گا. اور ایک ٹولی ایسے لوگوں کی ہوگی جنہوں نے زندگی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھا، قابو میں رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری، گناہوں سے پرہیز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی کے لمحات صرف کیے، زندگی کی قدر پہچانی. تو وہی میدان حشر ہے، وہی دن کی سختیاں ہیں، وہی دھوپ ہے، وہی سورج ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس میدان حشر کی تمام سختیوں کو آسان فرما دیں. کیسے آسان فرمائیں گے؟ ایک طرف میں نے ابھی عرض کیا کہ سورج کی گرمی سے لوگوں کے دل پگھل رہے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. کیا سایہ ہوگا، اس عرش کے سایہ کی کیا کیفیت ہوگی، آج ہم لوگ اس کا تصور کر نہیں سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدان حشر کی سختی میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. وہ کون ہے 7 آدمی؟ فرمایا امام عادل. پہلا تو وہ شخص جو حکمران ہو اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کر رہا ہو. انصاف کرنے والا حکمران. کوئی سربراہ ہے کسی ریاست کا اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ محبت کا، شفقت کا، انصاف کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. ایک تو وہ ہے. دوسرے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی اٹھان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی، یعنی جب سے وہ نابالغی سے بالغ بنا، بلوغ کے اندر قدم رکھا، جب سے جوان ہوا،
تو اس وقت سے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا اس کے اندر ذوق تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا. شاب نشأ فی عبادت اللہ. کیونکہ جب جوان ہوتا ہے بندہ، نابالغی سے جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے، تو دنیا کی رنگینیاں اور دنیا میں پھیلے ہوئے فسق و فجور اور گناہ اس کو اپنی طرف آمادہ کرتے ہیں. جوانی کا کچھ تقاضا ہوتا ہے کہ ان رنگینیوں میں انسان اللہ کو بلا بیٹھے، اللہ کی عبادت کو بلا بیٹھے. لیکن جس نے جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عرش کے سائے میں ہوگا. اس کو محشر کی کوئی سختی پریشان نہیں کر سکے گی. شاب نشأ فی عبادت اللہ. اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ جب بچوں کو بچپن سے عادت ڈالنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے عادی بنے، گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر کریں اور پاکیزہ صاف ستھری زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. تیسرا فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ وتفرقا علیہ. دو آدمی ہیں، ان میں آپس میں محبت ہے، لیکن محبت صرف اللہ کی خاطر ہے. ایک تو محبتیں ہوتی ہیں دنیا میں، وہ دنیاوی مفادات کی خاطر ہوتی ہیں. کوئی کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ میری مدد کرے گا، کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ مجھے پیسے دے گا، کوئی محبت کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ میرا کام اس سے اٹکا ہوا ہے، یا کوئی محبت کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ میری نفسانی خواہشات پوری کرے گا. ایک تو محبتیں وہ ہوتی ہیں، اور ایک محبت وہ ہے کہ جس کا محرک اور جس کا بنیادی سبب سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے کچھ اور نہیں. کوئی نیک آدمی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، علم رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف دعوت دینے والا ہے، اس سے محبت ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ وہ کوئی پیسے نہیں دے گا، وہ کوئی دنیا کی راحت تمہیں مہیا نہیں کرے گا بظاہر، لیکن اس لیے محبت ہو گئی کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، تو مجھے بھی اس سے محبت، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے کرتا ہوں، صرف اس وجہ سے. اور وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے. تو رجلان تحابا فی اللہ، دو ایسے آدمی جو آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں. یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کی وجہ سے فرمایا کہ دونوں کو اللہ عرش کے سائے میں رکھے گا محشر کے میدان. ایک صحابی نے ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جواب میں الٹا اس سے سوال کیا کہ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے؟ یہ جو پوچھ رہے ہو کب آئے گی، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آدمی اشتیاق میں ہو کہ وہ کب آئے گی. تو تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا، صحابی نے کہا رسول اللہ، میں نے کوئی بہت زیادہ نماز روزے تو کیے ہوئے نہیں ہیں، جو فرائض واجبات ہیں وہ ادا کر لیتا ہوں، لیکن کوئی زیادہ نفلی نمازیں، نفلی روزے یہ تو میں نے کیے نہیں. تو کوئی بہت زیادہ عبادتیں نفلی تو نہیں کی، لیکن وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. لمبی چوڑی نفلیں تو نہیں پڑی، لمبے چوڑے نفلی وہ روزے بھی نہیں رکھے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اس کے جواب میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ انسان کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. جب یہ جملہ سنا صحابہ کرام نے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد کسی اور بات پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آپ کی محبت الحمدللہ دل میں ہے، تو اس لیے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے۔ تو یہ رجلان تحابا فی اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، دو آدمی، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ یہ تیسری قسم بیان فرمائی۔ چوتھی فرمائی کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ ایک شخص ہے جو تنہائی میں، خلوت میں، اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ کا خیال آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے اس کے آنکھیں بھر آئیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے، اس کی یاد کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آنکھیں بھر آئیں یا تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بہت کرتا ہے، اور اگر کوئی محبوب جس سے محبت انسان کرتا ہو وہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اور دل چاہ رہا ہو کہ کسی طرح اس سے ملاقات ہو جائے، کسی طرح اس کی زیارت ہو جائے، تو اس محبوب کی یاد میں انسان روتا ہے۔ تو یا تو اس لیے رو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بہت دل میں جاگزین ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کی زیارت کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا اشتیاق ہے، اس کی وجہ سے آنکھیں بھر آئیں اللہ تعالیٰ کا نام سنا تو۔ اور یا پھر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رعب دل پر طاری ہے، کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا اس کے دل میں تصور آ رہا ہے، اور دوسری طرف اپنی بدعمالیوں کا تصور آ رہا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا، اس کی قدرت کا، اس کی حکمت کا، اس کی ربوبیت کا کوئی حق ادا نہیں کیا، اس وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ دونوں اس میں داخل ہیں، چاہے محبت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئے ہوں، چاہے خشیت کی وجہ سے آئے ہوں، دونوں صورتوں میں فرمایا کہ ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ پانچواں شخص فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ وہ شخص کہ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو۔ کیا مانا؟ کہ اتنا اس کو شوق ہے، اشتیاق ہے نماز کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، کہ دل اس کا اٹکا ہوا ہے مسجد میں۔ ایک نماز پڑھ کر گیا اور دل میں یہ شوق ہو رہا ہے کہ اب دوسری نماز کے لیے آؤں گا، اس کا تصور کر رہا ہے، تو اس تصور سے اس کو ایک کیف حاصل ہو رہا ہے، تو دل اس کا اٹکا ہوا ہے مسجد میں۔ کیا مانا؟ کہ دوسرے تمام مشاغل پر اس نے مسجد کی حاضری کو اور مسجد میں آ کر نماز کی ادائیگی کو دوسرے تمام مشاغل پر مقدم رکھا ہوا ہے۔ وہ شخص ہے کہ معلق قلبہ معلق بالمساجد، جیسا کہ بہت سے لوگوں کے حالات منقول ہیں کہ نماز با جماعت کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جو ہی اذان سنی، اذان سننے کے بعد کوئی کام نہیں، فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو گئے دوسرے کام چھوڑ کر۔ شاید میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو واقعہ سنایا تھا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انتقال ہوا تو کسی نے ان سے پوچھا، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، بڑے فقیہ محدث بزرگ، ساری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا خواب میں کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے بڑا کرم فرمایا، الحمدللہ بڑے اچھے حال میں رکھا، لیکن میرے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، اس لوہار کو جو مرتبہ نصیب ہوا وہ مجھے نصیب نہ ہو سکا۔ تو جس نے خواب دیکھا تھا وہ اس لوہار کے گھر گیا، بیوی سے پوچھا کہ بھائی آپ کے شوہر کی کیا خصوصیت تھی؟ اس نے کہا بھائی
اور کوئی عبادت تو کرتے نہیں تھے. ہمارے قریب میں ایک بزرگ رہتے تھے عبداللہ ابن مبارک، وہ رات میں تہجد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے رات کو کہ جیسے لکڑی کھڑی ہوتی ہے. تو یہ میرے شوہر کبھی کبھی رات کو جب ان کو دیکھتے تو کہتے کہ کاش میں بھی اپنے اس معاشی مشغلے سے فارغ ہوتا تو میں بھی ان جیسی عبادت کرتا. لیکن میں چونکہ دن رات لوہا پیٹتا ہوں تو اس واسطے میں اپنے تھک جاتا ہوں، رات کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس واسطے میں تہجد کی نماز سے محروم رہتا ہوں. البتہ ایک کام وہ کرتے تھے کہ جب اذان کی آواز آ جاتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اگر ہتھوڑا انہوں نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے ضرب لگانے کے لیے، لوہے پر ضرب لگانے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے، تو اتنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ وہ ضرب لگا دیں، بلکہ ہتھوڑے کو پیچھے پھینک کر اور پھر مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بدولت یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ عبداللہ ابن مبارک بھی رش کر رہے ہیں اس لوہار کے اوپر کہ جو مرتبہ اس کو ملا وہ ہمیں نہ مل سکا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک طرف اگر کسی عبادت کی، کسی نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی، اپنی یعنی یہ نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، توفیق نہیں ہو رہی اس وجہ سے کہ آدمی اپنے معاش کی فکر میں لگا ہوا ہے دن رات، اس کی وجہ سے وقت نہیں مل رہا، لیکن اس کے دل میں ایک حسرت ہے کہ اگر میں فارغ ہوتا تو یہ کام کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس حسرت کے اوپر بھی اس کو ثواب عطا فرما دیتا. اور پیچھے یہ جو نماز کا اہتمام، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اس کو عطا فرمایا. تو رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو. یہ 5واں شخص. 6واں شخص فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو کسی ایک ایسی عورت نے جو صاحب جمال بھی تھی اور اچھے خاندان کی تھی، اچھے خاندان کی صاحب جمال یعنی خوبصورت عورت، اس نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے جواب میں یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. گناہ کی دعوت آ رہی ہے اور ایسی عورت کی طرف سے آ رہی ہے جو خاندانی اعتبار سے بھی اچھی ہے اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اچھی ہے. وہ گناہ کی دعوت دیتی ہے اور یہ اللہ کے خوف سے اس کو منع کر دیتا ہے. تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس قسم کے فتنے سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. اور آخری 7ویں قسم بیان فرمائی کہ 7واں وہ شخص کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے جو خرچ کر رہا ہے اس کا پتہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں چلتا. یعنی خاموشی سے، چپکے سے، کسی کے علم میں لائے بغیر، خالص اللہ کی رضا کی خاطر، نام و نمود سے بے پرواہ ہو کر، دکھاوے کے بغیر اس طرح دے کہ دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا. تو صدقہ کرنے والا یعنی خالص اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرنے والا، ان کو فرمایا یہ 7 قسمیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھتا ہے. عرش کے سائے میں رہنے کی کیا معنی کہ حشر کی جن سختیوں کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انشاءاللہ یہ عرش کے سائے میں آنے کے بعد ان سختیوں سے محفوظ رہیں گے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، ایسے لوگوں کو یہ جو زبردست گھبراہٹ کا عالم ہوگا وہ ان کو کسی غم میں نہیں ڈالے گا اور ملائکہ ان کا استقبال کریں گے اور ان کے لیے سواریاں مہیا کی جائیں گی. یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے بھی اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے بھی پہلے سے بتا دی ہیں ہم سب کو. یہ وقت آنے والا ہے
اس وقت کے لیے تیاری کر لو. یوم یزن یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ مختلف گروہوں میں بٹ کر، مختلف ٹولیوں میں بٹ کر میدان حشر کی طرف جائیں گے. ابھی سے منتخب کر لو تم کون سی ٹولی میں ہونے والے ہو، کون سی ٹولی میں شامل ہونا چاہتے ہو. ان کی ٹولی میں الیاذ باللہ جن کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہوگا، یا ان کی ٹولی میں کہ جن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوگی، یا ان کی ٹولی میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سواریاں بھی مہیا کرے گا اور اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس دن کا خیال کر کے اپنی زندگی کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ٹولی میں شامل ہوں اور اس ٹولی میں شامل ہونے سے محفوظ رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.